قومی کرکٹ ٹیم کے مڈل آرڈر بلے باز حیدر علی مانچسٹر میں تنازع کا شکار، پاکستان کرکٹ بورڈ نے حیدر علی کو معطل کر دیا۔ پی سی بی کے مطابق حیدر علی مانچسٹر پولیس کے ایک کرمنل کیس میں شامل تفتیش ہیں۔ واقعہ قومی کرکٹ ٹیم کے حالیہ دورہ انگلینڈ کے دوران پیش آیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ حیدر علی کو قانونی معاونت فراہم کرے گا۔ کیس کے نتائج سامنے آنے تک حیدر علی معطل رہیں گے۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں کپڑوں کی فیکٹری میں ہولناک آتش زدگی، پوری عمارت کو آگ نے لپیٹ میں لے لیا۔ 1 ایکڑ پر بنی عمارت ملبے کا ڈھیر، آگ تہخانے سے اٹھی جو 5 منزلہ عمارت کی چھت تک جا پہنچی۔ عمارت میں پھنسے ملازمین کو نکالا گیا۔ کئی ملازمین نے عمارت کے ساتھ متصل لوہے کے جنگلے سے لٹک کر اپنی جان بچائی۔ دیواریں گرنے سے 7 افراد زخمی۔ آگ کے شعلوں نے دوسری فیکٹری کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ 7 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ متاثرہ فیکٹری کے اطراف میں موجود عمارتیں بھی آگ سے متاثر ہوئیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق آگ بجھانے میں فائر بریگیڈ کی 20 سے زائد گاڑیوں نے حصہ لیا۔ چیئرمین ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اے ڈی خواجہ بھی موجود، کہا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے فیکٹری مالکان کے ساتھ مل کر پالیسی بنانا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، کمشنر کراچی کو آتش زدگی واقعے کی مکمل انکوائری کا حکم۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ قیمتی انسانی جانوں کے تحفظ کو اولین ترجیح دی جائے۔ لاہور میں خوفناک ٹریفک حادثہ، سندر میں تیز رفتار گاڑی نے موٹر سائیکل سواروں اور ریڑھی بانوں کو کچل دیا۔ 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ پولیس نے کار ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ تمام زخمی اسپتال منتقل۔ جرگے کے سربراہ نے قتل کا حکم دیا، خود ہی قتل کیا اور نماز جنازہ بھی خود ہی پڑھائی۔ راولپنڈی میں سدرا قتل کیس کی تحقیقات میں سنسنی خیز انکشافات۔ جرگے کے سربراہ ملزم عصمت اللہ نے سدرا کے قتل کا اعتراف کر لیا۔ ملزم عصمت اللہ نے بیان میں کہا، برادری کے فیصلے کے مطابق سدرا کا قتل کیا گیا۔ ملزم کے خلاف ناجائز اسلحہ رکھنے کا ایک اور مقدمہ بھی درج۔ مرکزی ملزم عصمت اللہ خان عدالت پیشی پر ٹک ٹاک بناتا رہا۔ ملزم آزادی سے ویڈیوز بناتا رہا، کوئی پولیس اہلکار موجود نہیں۔ صرف 1 ماہ میں برآمدات میں 9% اضافہ انتہائی تسلی بخش۔ برآمدات پر مبنی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم کا نئے مالی سال کے پہلے ماہ میں ہی برآمدات $2.7 ارب تک پہنچنے پر اظہار اطمینان۔ کہا، بہتر معاشی پالیسیوں اور ترجیحات کی بدولت معاشی اشاریے درست سمت میں گامزن ہیں۔ حکومت ملک میں کاروبار دوست ماحول کی فراہمی کے لیے کوشاں ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو مزید سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ شیطان بھی بڑا پاپولر ہے، لیکن شیطان کبھی وہ فرشتہ نہیں بنا۔ کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا، لیکن کوئی کاروائی جو نیشنل ایکشن پلان سے ہو رہی ہے وہ ہوگی، کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ نیشنل ایکشن پلان پر ہونے والی کارروائی کسی کا باپ نہیں روک سکتا۔ بار بار کہتے ہیں کہ بڑا پاپولر لیڈر ہے، شیطان بھی بڑا پاپولر ہے۔ 9 مئی کس نے کیا سب کو پتا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی قومی اسمبلی میں گھن گرج۔ کہا، سابق اسپیکر نے کہا، کوئی آپریشن نہیں ہونے دیں گے، کوئی نیا آپریشن نہیں ہو رہا ہے۔ جو وزیر اعلیٰ بھتہ دیں وہ کیا لڑیں گے۔ زمینی راستے سے کربلا جانے پر پابندی، زائرین اربعین حسینی مارچ عارضی طور پر مؤخر۔ زائرین اربعین حسینی کا معاملہ قومی اسمبلی تک پہنچ گیا۔ پیپلز پارٹی نے معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھا دیا۔ شازیہ مری نے کہا، حکومت نے زائرین پر پابندی لگا دی، 2 لاکھ زائر بائی روڈ جاتے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری بولے، ایران اسرائیل جنگ کے بعد کچھ سیکیورٹی مسائل پیدا ہوئے ہیں، جس کے بعد پابندی لگائی گئی۔ مذاکرات کے سلسلے میں کراچی پہنچوں گا۔ ہمارے ارکان کو کروڑوں کی پیشکش ہوئی مگر ہم نے انکار کیا، سب کچھ قربان کیا لیکن کمپرومائز نہیں کیا۔ جن کے بچے، گھر، کاروبار سب متاثر ہوئے وہ آج بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، کیسز ختم کروانے اور مراد لینے والوں سے ہمارا راستہ الگ ہے۔ ہم نے جس بھی ضمنی انتخاب میں حصہ لیا سب کا نتیجہ چوری ہوا۔ ضمنی انتخابات میں حصہ لینے یا نہ لینے سے متعلق بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروں گا۔ بیرسٹر گوہر کی شیل افضل مروت سے ملاقات، ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔
جب سائفر لہرائے جا رہے تھے تو کوئی امریکہ سے ایسی ڈیل کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اپوزیشن بھی داد دے گی کہ تمام تر کوششوں کے باوجود امریکہ سے تجارتی تعلقات بہتر ہوئے۔ وزیر مملکت برائے داخ خزانہ بلال اظہرکیانی نے کہا، اپوزیشن چاہتی تھی امریکہ سے تعلقات خراب ہوں اور ملک ڈیفالٹ کرے۔ امریکہ سے تعلقات وزیر اعظم کی کوششوں کے سبب بہتر ہوئے۔ وزیر اعلیٰ کارکنوں کو چھوڑ کر حسب روایت پھر فرار ہو گئے۔ گنڈاپور نے ہماری ناک کٹوا دی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی سخت تنقید، کہا عوامی جلسے اور ایونٹس میں علی امین گنڈاپور کی غیر حاضری اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ خود اپنی پالیسی پر اعتماد نہیں رکھتے۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے صوبے کے اہم معاملات میں غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ وہ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے باعث تشویش ہے۔ پاکستان میں آبادی بڑھنے کی سالانہ شرح 2.55% ہے۔ تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی کی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کی بڑھتی آبادی اور اقدامات سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ شہباز شریف بولے، ملک کی آبادی کا بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ نوجوان ہمارے ملک کا انتہائی اہم اور قیمتی اثاثہ ہیں۔ بڑھتی آبادی سے نمٹنے کے لیے صوبوں کے تعاون سے مؤثر حکمت عملی تشکیل دی جائے۔ وفاقی حکومت کا 24 سرکاری اداروں کی 3 مراحل میں نجکاری کا فیصلہ۔ وزیر نجکاری عبدالعلیم خان نے تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دی۔ کہتے ہیں پہلے مرحلے میں 1 سال میں 10 اداروں کی نجکاری کی جائے گی۔ دوسرے مرحلے میں 1 سے 3 سال میں 13 اداروں کی نجکاری ہوگی۔ ایک ادارے کی نجکاری کے لیے 3 سے 5 سال کا آخری مرحلہ ہوگا۔ کراچی سمیت ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، نیپرا نے بجلی ₹1.89 فی یونٹ سستی کرنے کی منظوری دے دی۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں کمی کا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھیج دیا۔ کمی اپریل تا جون 2025 کی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ میں منظور کی گئی۔ جون 2025 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بجلی 78 پیسے سستی ہوئی۔ اطلاق کے الیکٹرک پر نہیں ہوگا۔ راولپنڈی کے علاقے روات میں انسانی اعضاء کی غیر قانونی پیوندکاری کا انکشاف، پولیس کی کارروائی۔ غیر قانونی پیوندکاری میں ملوث ملزم گرفتار، 6 فرار ہونے میں کامیاب، پولیس نے شہری کو بازیاب کروا لی۔ لاہور میں شوہر کے سامنے بیوی کا گینگ ریپ کرنے والے درندے مارے گئے، پولیس مقابلے میں دونوں ملزمان ہلاک۔ واقعہ تھانہ چوہن کی حدود میں پیش آیا۔ چھاپے کے دوران ملزمان نے فرار ہونے کی کوشش کی، جوابی فائرنگ میں دونوں ہلاک ہو گئے۔ لاہور میں بند روڈ پر شہری اور ٹریفک وارڈن میں ہاتھا پائی، لڑائی جھگڑے کی ویڈیو GTV نیوز نے حاصل کر لی۔ ٹریفک وارڈن اور شہری کے درمیان چالان کے معاملے پر پہلے تلخ کلامی ہوئی۔ وارڈن نے چالان کرنا چاہا تو شہری آپے سے باہر ہو گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ اور روسی ہم منصب پیوٹن میں ملاقات پر اتفاق۔ کرملن کے معاون یوری اوشاکوف نے کہا کہ ملاقات آنے والے دنوں میں ہوگی، مقام کا تعین کر لیا۔ ملاقات کی تفصیلات پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ سربراہ اجلاس کی تیاریوں میں کتنے دن لگیں گے۔ روس نے ملاقات میں یوکرینی صدر زیلنسکی کو شریک کرنے کی تجویز مسترد کر دی۔ امریکن میڈیا کے مطابق سربراہ اجلاس متحدہ عرب امارات میں ہونے کا امکان۔ غزہ میں بارود اور بھوک سے قتل عام، صہیونی فوج کی بمباری اور فائرنگ سے خواتین اور بچوں سمیت مزید 22 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ بھوک کی شدت سے مزید 4 فلسطینی شہید، تعداد 197 ہو گئی۔ 96 بچے شامل 2 لاکھ بچے شدید غذائی قلت سے متاثر۔ ایندھن کی کمی سے اسپتالوں میں زندگی بچانے والے آپریشنز میں رکاوٹ، قبل از وقت پیدا ہونے والے 100 بچوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ صہیونی وزیراعظم نتنیاہو کا غزہ کا مکمل کنٹرول سنبھالنے کا اعلان، کہا اسرائیل حماس کا خاتمہ اپنی سلامتی کو یقینی بنا کر غزہ کو تیسرے فریق کے حوالے کر دے گا۔ حماس نے نتنیاہو کا بیان فلسطینیوں کی نسل کشی جاری رکھنے کا منصوبہ قرار دے دیا اور واضح کیا کہ فلسطینی عوام کے خلاف جارحیت کو وسعت دینا باغ میں چہل قدمی کرنے جیسا نہیں، اسرائیل کو یہ اقدام بہت مہنگا پڑے گا۔
لبنان میں خانہ جنگی کے خطرات منڈلانے لگے، حزب اللہ کا ہتھیار ریاستی کنٹرول میں دینے سے واضح انکار، امریکی دباؤ پر مزاحمت کو غیر مسلح کرنے کو گناہ کبیرہ قرار دے دیا۔ لبنانی وزیر خارجہ یوسف راغی نے کہا حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کا فیصلہ حتمی اور عوامی امنگوں کا ترجمان ہے، اس سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا حزب اللہ کو غیر مسلح کرنے کا منصوبہ غیر منطقی اور غیر حقیقت پسندانہ ہے، کامیابی نہیں ہوگی۔ حکومت پنجاب کا صوبے میں صفائی فیس عائد کرنے کا فیصلہ، ترجمان محکمہ بلدیات پنجاب کے مطابق 200 روپے سے لے کر 5000 روپے تک سینیٹیشن فیس عائد کی جائے گی۔ رہائشی علاقوں میں کم، کمرشل علاقوں میں فیس زیادہ ہوگی۔ 5 مرلے سے کم پلاٹ پر 300 روپے، 5 سے 10 مرلہ پلاٹ پر 500 روپے فیس وصول کی جائے گی۔ پنجاب میں موسم گرما کی تعطیلات میں اضافہ، وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کے مطابق صوبے بھر میں نجی اور سرکاری اسکولوں میں 31 اگست تک چھٹیاں ہوں گی۔ اب اسکول 1 ستمبر سے دوبارہ کھلیں گے۔ چین نے دنیا کا پہلا 6G نیٹ ورک لانچ کر دیا، اسپیڈ 280 گیگا بائٹس فی سیکنڈ ریکارڈ۔ چائنا موبائل نے بڑے پیمانے پر 6G پائلٹ نیٹ ورک کا کامیاب فیلڈ ٹیسٹ مکمل کر لیا۔ امریکی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جیکسن ہینکلز کے مطابق چائنا موبائل کے 6G نیٹ ورک نے 280 گیگا بائٹ سے زیادہ کی رفتار حاصل کی۔ اور حضرت بری امام سرکار کے 320ویں عرس کی تقریبات کا آغاز، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے چادر پوشی کی اور روحانی محفل میں شرکت کی۔ عرس کی تقریبات 3 دن تک جاری رہیں گی۔